नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के नए शो के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। इरफान हाशमी साहब आज एक दिन की मसरूफियत के बायस इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकेंगे। कल से इंशाल्लाह आप उनको दिन में जो दो प्रोग्राम हम करते हैं इन दोनों प्रोग्रामों में रेगुलर देख सकेंगे। आज हम आपको आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़े फैसले, चीफ जस्टिस राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक्शन और मरियम नवाज के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के एक बड़े फैसले से आगाह करते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अब मरियम नवाज का जाती गुलाम बनकर और मरियम नवाज की एक कठपुतली बनकर आज के दिन में जो एक ताजा तरीन वारदात की है उसके मुतल्लिक भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया था कि उनकी मरियम नवाज से एक खुफिया मुलाकात हुई, इसी मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मरियम नवाज को यह यकीन दिलाया कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ एक्शन करेंगे, इमरान खान साहब को नाअहल भी करवाएंगे, इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी करवाएंगे। तो अब मरियम नवाज के डायरेक्टिव्स पर ही और पीडीएम की हदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज के दिन में चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहिबान के खिलाफ अमली तौर पर खुली बगावत कर दी है। यानी चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के वो दो जज साहिबान जिन्होंने ये फैसला दिया था कि आइन के तहत हर सूरत में पंजाब में और केपी में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इसके मुतल्लिक एक फैसला जारी किया था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले की धज्जियां उड़ा दी और वो धज्जियां इस तरह उड़ाई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने कुछ नुमाइंदे गवर्नर केपी के साथ मशावरत के लिए भेजे। अब ये जो नाम नेहाद मशावरत थी, इससे पहले एक पूरे मैच को फिक्स किया गया। यानी इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी, यानी ये जो हारे हुए लश्कर हैं और हारे हुए लश्करों के जो कमांडर हैं, इन्होंने प्लान ये किया कि केपी में तो किसी भी सूरत इलेक्शन की तारीख का ऐलान ही ना किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब केपी में इससे पहले भी 2/3 अक्सरियत से भी जायद मार्जिन के साथ जीते थे और इस मर्तबा तो तमाम सर्वेज ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब 3/4 अक्सरियत से भी जायद मार्जिन के साथ केपी में इलेक्शन जीत जाएंगे। तो अब आज के दिन में ये एक घिनौनी वारदात की गई कि गवर्नर केपी के साथ फिक्स मैच के तहत एक नाम नेहाद मुलाकात इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने की। उसके बाद ये मुलाकात जब खत्म हुई तो इसके मुतल्लिक एक अजीबोगरीब किस्म की स्टोरी लॉन्च करवा दी गई और वो स्टोरी ये लॉन्च करवाई गई, यानी एक खबर ये लॉन्च करवाई गई कि ये मुलाकात तवील देर तक जारी रही, लेकिन उसके बावजूद इस मुलाकात में इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका और गवर्नर केपी ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से कोई भी ऐलान नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में यह कहेगा कि देखें, हमने तो गवर्नर केपी से मशावरत की और गवर्नर केपी ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया और इस तरह अब आज के दिन में जो केपी के इलेक्शन है ये ताखीर का शिकार हो गए हैं। अब आपको जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक पिछले चंद दिनों में ये इतलात फैलाई जा रही थी, ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह इस किस्म की इतलात मुस्लिम लीग नून के जो करीबी हलके हैं, खास तौर पर ऐसे सहाफी जिनको मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझा जाता है, उनके जरिए ये खबरें लॉन्च करवाई गई कि जनरल फैज हमीद को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या जनरल फैज हमीद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जनरल फैज हमीद का पाक फौज में 10 दिसंबर 2022 आखिरी दिन था। जनरल फैज हमीद की जो रिटायरमेंट थी वो इस साल अप्रैल 2023 में ड्यू थी, लेकिन नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जनरल फैज हमीद ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी। हालांकि जनरल फैज हमीद सुपर सीड भी नहीं हुए थे, जनरल फैज हमीद के ऊपर किसी किस्म का दबाव भी नहीं था कि वो अर्ली रिटायरमेंट लेते। और इस वक्त जिस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जनरल फैज हमीद चकवाल में बैठकर इमरान खान साहब की हमायत में कोई कैंपेन चला रहे थे या इमरान खान साहब के हक में कोई लॉबिंग कर रहे थे, तो इतना ये मुज़िका खेज किस्म का एक जवाब पेश किया जा रहा है। क्योंकि अगर जनरल फैज हमीद ने इमरान खान साहब के हक में कोई लॉबिंग करनी होती, इमरान खान साहब के हक में फौज के अंदर कोई कैंपेन चलानी होती, तो फिर जनरल फैज हमीद
کبھی بھی ارلی ریٹائرمنٹ نہ لیتے۔ وہ بہاولپور کے کور کمانڈر تھے۔ کور کمانڈر کے طور پر ان کا ایک بہت بڑا انفلوئنس تھا، اور اگر ایک لمحے کے لیے یہ فرض بھی کر لیں، یہ تصور بھی کر لیں کہ جنرل فیض حمید کی کوئی ٹرانسفر کر دی جاتی، یعنی جب نئے آرمی چیف نے چارج سنبھالا اس کے بعد اگر جنرل فیض حمید کو جی ایچ کیو بلا لیا جاتا یا ان کو کوئی ایسا عہدہ دے دیا جاتا جس کی اہمیت کم ہوتی، تو تب بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر، ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ان کا فوج کے اندر بہت انفلوئنس ہوتا، اور وہ عمران خان صاحب کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ مؤثر طریقے سے لابنگ کر سکتے تھے اگر عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید کے ذریعے فوج کے اندر اپنے لیے کوئی لابنگ کروانی ہوتی یا سپریم کورٹ کے اندر اپنے لیے کوئی لابنگ کروانی ہوتی۔ لیکن جنرل فیض حمید نے اس کے باوجود 10 دسمبر کو استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید کا کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ وہ فوج کے اندر عمران خان صاحب کے حق میں کوئی لابنگ کروائیں گے، یا ادروائز یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کچھ جج صاحبان کو جنرل فیض حمید اب ریٹائرمنٹ کے بعد چکوال میں بیٹھ کر مینج کر رہے ہیں۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں جنرل فیض حمید کے متعلق جو آج کے دن میں بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے جنرل فیض حمید کے متعلق یہ بتایا ہے آفیشلی کیمروں کے سامنے آ کر کہ اب جنرل فیض کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، یعنی وہ رانا ثناءاللہ جن کے اوپر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے قتل کا الزام ہے، جن کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی، جن کے خلاف 12 قتلوں کا الزام چودھری شیر علی جو کہ عابد شیر علی کے والد ہیں انہوں نے لگایا، جن کو اے این ایف جو فوج کا ذیلی ادارہ ہے جس نے گرفتار کیا، آج بھی اے این ایف یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے شواہد پر قائم ہیں، ہم اپنے دائر کیے گئے مقدمے پر قائم ہیں کہ رانا ثناءاللہ منشیات کی سمگلنگ میں ملوث تھے۔ لیکن آج وہ کیمروں کے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے، ان کا کورٹ مارشل، ان کا ادارہ یعنی فوج کر سکتی ہے، لیکن میں یہ تصدیق کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے۔ لیکن اب اس پر جنرل فیض حمید کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا پہلی مرتبہ جواب آیا ہے، اور یہ جواب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب جنرل فیض حمید کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2017 اور 2018 میں، یعنی وہ عرصہ جس کے متعلق جنرل فیض حمید پر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے جج صاحبان کو مینج کیا، جس عرصے کے متعلق یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے اصل میں نواز شریف کو نہل کیا یا مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کروائی، تو 2017-18 میں جنرل فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل بھی نہیں تھے۔ اس وقت جنرل فیض حمید ایک میجر جنرل تھے، اور کیا میجر جنرل کے طور پر ایک جنرل فیض حمید اپنے طور پر ذاتی کیپیسٹی میں اس وقت حکومت گرا سکتے تھے؟ تو اب جنرل فیض حمید کے قریبی ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ میں تو صرف ایک میجر جنرل تھا، کیا میں میجر جنرل کے طور پر کسی حکومت کو گرا سکتا تھا؟ کوئی میجر جنرل ہو، کوئی کور کمانڈر ہو، کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہو، یا کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی ہو، تو وہ آرمی چیف کے احکامات کے بغیر نہ تو کوئی اقدام کر سکتا ہے، نہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کو فوج کے ڈسپلن کے اندر رہنا ہوتا ہے اور ہمیشہ آرمی چیف کے احکامات کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ یہ جنرل فیض حمید کا رانا ثناءاللہ کے ان الزامات کے حوالے سے جواب سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید کا یہ جواب بھی سامنے آیا ہے کہ جو بھی فیصلے 2017-2018 میں ہوئے، یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ شریف خاندان کے متعلق جو فیصلے عدالتوں کے آئے وہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین جج صاحبان کے فیصلے تھے۔ اس میں ایک فیصلہ چیف جسٹس صاحب کا بھی تھا۔ تو اس میں جنرل فیض حمید کا کیا قصور ہے، یا جنرل فیض حمید سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے تھے، خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جنرل فیض حمید تنے تنہا ہی یہ ساری کوئی مینجمنٹ کر رہے تھے۔ اس قسم کے الزامات جنرل فیض حمید پر یہ لگا رہے ہیں۔ لیکن اب جنرل فیض حمید نے مریم نواز کو الگ سے بھی ایک منہ توڑ قسم کا جواب دیا ہے۔ اس کی کہانی بھی مختصراً آپ کو سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ جنرل فیض حمید آج پہلے دن اپنے ذرائع سے یہ خبر سامنے لے کے آیا ہے، اور اب وہ نون لیگ کو جوابات دے رہے ہیں ان کے غلیظ ترین الزامات پر۔ اب مریم نواز نے آج کے دن میں جو ایک نیا ڈرامہ کیا اور اپنے ایک کارندے کو اپنے پاس بلایا، اس کے بعد مریم نواز نے چیف جسٹس صاحب اور جو 2 جج صاحبان ہیں ان پر حملہ کروایا۔
یعنی اپنے میڈیا سیل کے سوشل میڈیا سیل کے ہیڈ کو آج ہنگامی طور پر ملاقات کے لیے بلایا۔ اس کے بعد مریم نواز نے یہ کہا اپنے سوشل میڈیا سیل کے ہیڈ کو کہ آج تم چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان پر حملہ کر دو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ٹرینڈ چلایا گیا آج اس ہیش ٹیگ کے ساتھ کہ چیف جسٹس شیطانی ٹولہ ہے، چیف جسٹس ٹرک ڈرائیور ہیں اور یہ شیطانی ٹولے کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اس ہیش ٹیگ کے ساتھ مریم نواز نے اپنے سوشل میڈیا سیل کے ذریعے ایک ٹرینڈ چلوا دیا جج صاحبان کے خلاف۔ اس کے بعد مریم نواز خود کیمروں کے سامنے آئیں اور انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں آج بھی حاضر سروس ججوں کے کھلے عام نام لیتی ہوں، میں جلسوں میں ان کی تصاویر دکھاتی ہوں۔ جسٹس اعجاز الحسن ایک بدنیت اور کرپٹ جج ہیں، جسٹس مظاہر نقوی کھلے عام کرپشن کرتے ہوئے پکڑے گئے، جسٹس مظاہر نقوی ایک سازشی جج ہیں، اور سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں یہ ٹرک ڈرائیور ہیں۔ یہ مریم نواز کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس جب بھی بینچ بناتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا۔ چیف جسٹس بینچ فکسر ہیں، بدنیتی کی بنیاد پر وہ بینچ بناتے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز کہتی ہیں کہ جناب فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ میرے پاس جناب فیض حمید کے متعلق ثبوت ہیں، لیکن جناب باجوہ کے متعلق میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے۔ یعنی وہ جناب باجوہ جن کے متعلق مریم نواز اور نواز شریف ہر تقریر میں یہ کہتے تھے کہ ہم اقتدار میں آ کر جناب باجوہ پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ عدالتوں میں لے کے جائیں گے۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب فیض حمید کے خلاف شواہد تو موجود ہیں، لیکن جناب باجوہ کے خلاف کسی قسم کے شواہد موجود نہیں ہیں۔ یعنی اس قدر مکاری کہ دنیا کے تمام جو سیاسی مکار ہیں ان کا کوئی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن حیران کن طور پر مریم نواز کے یہ جو براہ راست چیف جسٹس صاحب پر حملے ہیں، سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان پر حملے ہیں، اس پر پورا عدالتی نظام خاموش ہے۔ اس سسیلین مافیا کے خلاف یہ عدالتی نظام کسی قسم کا ایکشن نہیں لے سکتا، اور یہ ہے وہ فیئر سسٹم جس کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سسٹم کے ساتھ فیئر ہو جائیں، یعنی عمران خان صاحب سسٹم کے ساتھ فیئر ہو جائیں۔ لیکن جسٹس عامر فاروق یا چیف جسٹس بندیال صاحب میں کیا یہ جرت ہے کہ مریم نواز نے آج کے دن میں ان کے لیے جو الفاظ بولے، آج کے دن میں ان کو جو گالیاں دی کہ میں ججوں کی تصویریں جلسوں میں دکھا کر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کرپٹ ہیں اور میں ان کو کرپٹ کہتی رہوں گی، تو کیا پاکستان کے کسی عدالتی نظام میں کسی چیف جسٹس میں یہ جرت ہے کہ مریم نواز پر توہین عدالت کی کارروائی کریں؟ اب ایک طرف تو مریم نواز نے یہ ججوں پر جو حملے کیے اس پر مکمل طور پر خاموشی، اور شاہ محمود قریشی جنہوں نے صرف ایک پریس کانفرنس کی ان کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے ایک سڑک بلاک ہوگی، ان پر ایک FIR جو ہے وہ کاٹ دی گئی۔ اب جناب فیض حمید نے مریم نواز کے یہ جو الزامات ہیں جو آج کے دن میں انہوں نے لگائے، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اس کا جواب بھی اب انہوں نے دیا ہے، خاص طور پر اس بات کا کہ جناب باجوہ ہماری حکومت گرانے میں ملوث نہیں تھے، جناب باجوہ نے عدالتوں کو مینج نہیں کیا، ان کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ تو جناب فیض حمید نے مریم نواز کے ان حملوں کا جواب دیا اپنے ذرائع سے، اور انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فوج کا ڈسپلن کسی بھی میجر جنرل، کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو یہ اجازت دیتا ہو کہ وہ تنہا اپنے طور پر اپنی کیپیسٹی میں اس قسم کے کام کرے۔ نہ تو میں نے عدالتوں کو مینج کیا، نہ میں نے جناب باجوہ کے احکامات کے بغیر کسی قسم کا کوئی اقدام کیا، کیونکہ اصل میں جناب باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے، اور عدالتوں کے فیصلوں کے متعلق عدالتیں جوابات دے سکتی ہیں کہ یہ فیصلے کس قسم کے تھے، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ عدالتوں نے جو بھی فیصلے دیے وہ میرٹ پر دیے ہوں گے، اس کا مجھ سے یا جناب باجوہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب جناب فیض حمید DG ISI بنے تھے تو ان کے DG ISI بننے کے بعد میاں نواز شریف کو ڈیل ملی تھی، ان کے DG ISI بننے کے بعد میاں نواز شریف فرار ہوئے تھے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر، جب ایک ڈیل کے تحت جناب باجوہ نے ان کو جیل سے نکالا تھا، حالانکہ سپریم کورٹ کے احکامات پر ان کو جیل ہوئی تھی، وہ نائل ہوئے تھے، سپریم کورٹ کے احکامات پر ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات قائم ہوئے تھے،
اور پھر عدالتوں میں یہ مقدمات ثابت ہونے کے بعد ان کو جیل بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر فرار ہوئے اور آج تک وہ واپس نہیں آئے۔ اس میں جنرل فیض حمید کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک امپریشن دیا گیا کہ جنرل فیض حمید کے DGISI ہوتے ہوئے تو ان کو اصل میں ریلیف ملا تھا۔ اب آپ کو لاہور میں آج کے دن میں جو دو انتہائی غیر معمولی نوعیت کے واقعات ہوئے ہیں ان کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ ان واقعات کی 4 انتہائی دلخراش قسم کی ویڈیوز بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو اس وقت شریف خاندان نے عملی طور پر یرغمال بنایا ہوا ہے، پاکستان کے میڈیا کو عملی طور پر مفلوج کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ جو ویڈیوز ہیں یہ آپ کو ٹی وی پر چلتے ہوئے نظر نہیں آئی ہوں گی اور یہ ویڈیو نشر نہیں کی گئی۔ اب یہ واقعات اس وقت ہوئے جب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں لاہور میں انتخابات کے حوالے سے پہلی انتخابی ریلی نکالنے کا اعلان کیا، کیونکہ پنجاب الیکشن 30 اپریل کو ہونے ہیں۔ اس کا جو سکیجول ہے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اور اب 30 اپریل میں 54 دن سے بھی کم دن رہ گئے ہیں۔ اب اس پوری سچویشن میں جیسے یہ انتخابی ریلی نکالی گئی تو لاہور میں مریم نواز اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی، کیونکہ یہ وہی لاہور ہے جہاں پر عمران خان صاحب نے لاہور کی 4 میں سے 3 نشستوں پر نون لیگ کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس انتخابی کیمپین کی سربراہی مریم نواز کر رہی تھی، تو مریم نواز کو بڑا غصہ ہے کہ عمران خان صاحب نے لاہور میں جس کو ہم نے اپنا نام نہاد گھر بنایا ہوا تھا، یہاں پر ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں عبرتناک شکست دی۔ اس لیے جیسے یہ ریلی نکالی گئی آج کے دن میں، اس ریلی پر بدترین قسم کا کریک ڈاؤن کیا گیا، یہاں آنسو گیس برسائی گئی، اس کے بعد یہاں پر پانی کی جو توپیں ہیں وہ چلا دی گئیں، یہاں تک کہ یہاں موجود صحافی جو اس ریلی کو کور کر رہے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حالانکہ اس ریلی کے جو مناظر ہیں وہ ٹی وی سکرینز پر نہیں چلائے جا رہے تھے۔ اس قدر اس وقت مریم نواز نے ٹی وی چینلز کو مینج کیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد صحافیوں کو گرفتار کر کے قیدیوں کی وینز میں ڈالا گیا، ان کو تھانوں میں منتقل کیا گیا۔ اور یہ جو ریلی ہے جو عمران خان صاحب کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جمہوری حق تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے فیصلے کی روشنی میں عمران خان صاحب نے انتخابی کیمپین شروع کی تھی، لیکن اس انتخابی کیمپین کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کر دیا گیا۔ اور پھر مریم نواز اور اسی طرح شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ یہ مانگ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، عمران خان صاحب کو نااہل کروا دیا جائے، عمران خان صاحب کو بدنیتی کی بنیاد پر جیل میں ڈال دیا جائے، اور جس طرح کا بدترین تشدد آج کے دن میں لاہور کی سڑکوں پر کیا گیا ہے، یہاں کے مناظر بالکل مقبوضہ کشمیر کے مناظر سے ملتے جلتے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو مناظر ہیں یہ لاہور سے سامنے نہیں آ رہے بلکہ مقبوضہ کشمیر سے سامنے آ رہے ہیں۔ اب آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم ترین فیصلے اور آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے آج کے دن میں جو ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں، اور اس کے جو 3 اہم ترین نکات ہیں یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس خبر کا جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی لاہور کے 5 بڑے جو بزنس مین ہیں، لاہور کی 5 بڑی کاروباری شخصیت سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی۔ اسی ملاقات میں کراچی سے تعلق رکھنے والی 5 بڑی کاروباری شخصیات بھی شریک تھیں۔ اب اس ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے مبینہ طور پر عمران خان صاحب کے متعلق سوال بھی کیا گیا، اور اب اس سوال جواب کا یہ جو سیشن تھا، اس سیشن کی اندرونی کہانی بھی آج کے دن میں سامنے آئی ہے۔ اب اس خبر کے دوسرے پوائنٹ میں یہ بتایا گیا کہ اس ملاقات میں اسحاق ڈار بھی موجود تھے، یعنی پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے، پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں، پاکستان کے جو تاجر ہیں، انہوں نے عملی طور پر اسحاق ڈار پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اسحاق ڈار کی اہلیت پر کسی قسم کا بھروسہ نہیں، اسحاق ڈار نے معیشت کو بھی تباہ کر دیا، ہمارے جو کاروبار ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا، اور اب آرمی چیف ہمیں معیشت کے متعلق، ہماری سرمایہ کاری کے متعلق کوئی یقین دہانی کروائیں، کیونکہ اسحاق ڈار کی نااہلی سے ہمیں کسی قسم کی توقع نہیں ہے کہ ہمارے کاروبار ریکور ہو سکتے ہیں یا ہماری معیشت ریکور ہو سکتی ہے۔ اب اس خبر کا جو تیسرا پوائنٹ ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسی ملاقات میں
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सियासी मामलात पर भी कुछ सवालात हुए और मुबैना तौर पर आर्मी चीफ ने इन सवालात के जवाबात भी दिए। अब इनमें से आर्मी चीफ से एक सवाल यह भी किया गया कि फौज की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इस वक्त मुल्क के सियासतदानों को एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं कर रही, इनकी कोई मुलाकात वगैरह क्यों नहीं करवा रही, ताकि इस वक्त मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जिस तरह से मुल्क में एक इंतशार की कैफियत है, मईशत इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, तो इस पूरे चैलेंज से निपटा जा सके और आर्मी कोई रोल प्ले करे सियासतदानों को इकट्ठा बिठाने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरीली इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ को इकट्ठे बिठाने के लिए। अब इस खबर के चौथे पॉइंट में यह कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस सवाल के जवाब में यह वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी सूरत में सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। सियासी क़यादत को यह चाहिए कि वो अपने मसाइल खुद हल करें, यानी इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ आपस में मिल बैठें और आपस में मिल बैठकर अपने इख्तलाफात और जो दीगर मसाइल हैं इनको हल किया जाए। मुल्क मजीद तफरीक और माशी तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इस खबर के मुताबिक मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात के हवाले से भी सवाल किया गया और फिर मुबैना तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस सवाल का एक जवाब भी दिया। अब ये जो सवाल है ये आप कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन में किया गया कि जब दो सहाफियों ने यह दावा कर दिया था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की और इमरान खान साहब की कोई एक मुलाकात 3 हफ्ते पहले भी हुई है। इमरान खान साहब ने इस मुबैना मुलाकात की 2 टोक अल्फाज में तरदीद की थी और अब इस खबर में यह दावा किया गया है कि आर्मी चीफ ने ये अल्फाज बोले कि इमरान खान साहब ने मुझे मुलाकात का कोई पैगाम भिजवाया था, लेकिन मेरा जवाब यह था कि मेरा काम सियासतदानों के साथ मुलाकातें करना नहीं, मैं सियासतदानों के साथ मुलाकातें नहीं करूंगा। फौज किसी भी सूरत जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं इनमें कोई मुदाखलत नहीं करेगी। यानी एक तरह से आप ये कह लें कि शहबाज शरीफ को भी इनडायरेक्ट ये पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब से बात की जाए, उन्हें ऑन बोर्ड लिया जाए। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ की इसी मुलाकात के मुतालिक एक और अहम नुक्ता भी हाईलाइट किया गया है, क्योंकि इस मुलाकात के मुतालिक ये तासुर दिया गया था कि जैसे इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ को मुलाकात का कोई पैगाम भेजा गया था, लेकिन अब इस खबर के ऊपर पीटीआई ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है। आला तरीन सतह पर यह रद्द अमल दिया गया है और फवाद चौधरी ने अब यह कहा है कि इमरान खान साहब ने कभी भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। यह बात कतन दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान साहब की जानिब से इस किस्म का कोई पैगाम भेजा गया हो। और मुल्क में इस वक्त जिस किस्म का माशी अदम इस्तेहकाम है, माशी सियासी अदम इस्तेहकाम है, यह सिर्फ इलेक्शन के जरिए मुमकिन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करवाना बहुत जरूरी है। अब यहां पर अहम तरीन नुक्ता यह है कि जिस तरह की फिस्तायत आज के दिन में इस हुकूमत ने लाहौर में दिखाई है, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब पर हमले किए जा रहे हैं कि उन्होंने क्यों 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, क्यों सिसिलियन माफिया के हक में फैसला नहीं दिया, किस तरह से उनकी जुर्रत हुई कि उन्होंने सिसिलियन माफिया के खिलाफ फैसला दे दिया। तो चीफ जस्टिस के ऊपर अगर हमले हों, आइन को अगर रोंदा जाए, लाहौर में जिस किस्म की फिस्तायत दिखाई गई है, इस किस्म की फिस्तायत दिखाई जाए, तो क्या इमरान खान साहब के पास यह ऑप्शन है कि इस करप्ट टोले के साथ वो बैठें? क्या इमरान खान साहब के पास यह ऑप्शन है कि इनके साथ कोई बातचीत की जाए? इस सूरत हाल में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इमरान खान साहब, जिनके पीछे 80% अवाम खड़े हैं, वो पूरी कुव्वत के साथ अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करें और फिर रियासती इदारों को बताएं कि देखें ये 80% लोग मेरे पीछे खड़े हैं, अगर मैं चाहूं तो जिस वक्त रेड जोन में आ जाऊं और रेड जोन में अगर मेरे साथ ये जो मेरी पूरी अवामी ताकत है ये अगर वहां पर लोग आ जाएं, तो फिर जाहिर है कि कोई फौज, कोई पुलिस, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई रेंजर्स, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई जज साहिबान इस अवामी ताकत को नहीं रोक सकेंगे और बिल्कुल श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे जैसे श्रीलंका में हुक्मरानों को ऐवानों से निकाला गया था और फिर उनको फौजी तैयारों में फरार होना पड़ा था। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।